السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، چند دن قبل ہم نے جناح گارڈن کے اوپر بات کی تھی، چونکہ وہاں الیکشن کا کافی گہما گہمی ہے، کافی سارے لوگ اس میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ جناح گارڈن کے بارے میں ناظرین میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہے جو نو پروفٹ نو لاس پر اسلام آباد میں رہنے والے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، جو گورنمنٹ کے فیڈرل امپلائیز ہیں، ان کے لیے اسی نام سے اس سوسائٹی کو بنایا گیا۔ ناظرین، اس کے اندر متاثرین کے لگ بھگ 7.5 ارب روپے ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو پلاٹس نہیں مل سکے، ساری ادائیگیاں کرنے کے باوجود پلاٹس نہیں مل سکے۔ کیوں نہ مل سکے، اس کے اوپر ہم آج آپ سے ضرور بات کریں گے۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم جو ایک لائیو کال کا انہوں نے ایک سیشن رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک متاثرہ شخص نے آ کر اپنی اپیل کی، وزیر اعظم پاکستان کو اپنی داستان سنائی کہ میرے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان چونکہ بہت اچھے اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں، وزیر اعظم پاکستان چاہتے بھی یہی ہیں کہ پاکستان کرپشن فری ہو، لیکن یہ سب کچھ تو اکیلے وزیر اعظم تو نہیں کر پا رہے۔ ادارے اس میں کس طرح ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اداروں کو بھی ہم تھوڑا سا اداروں پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، جو اس شخص نے اپنا سوال کیا، وزیر اعظم نے اس کا جواب دیا، اور جو اگلا پروگرام وزیر اعظم پاکستان نے اس میں دیا، وہ آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے میرے پاس، اس کو ملاحظہ کیجئے۔ محمد کلیم بات کر رہا ہوں جی، اسلام آباد سے۔ جی بات کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کو تو پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا سر، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ میرا بھی ایک ایشو ہے سر، یہاں اسلام آباد میں سر ایک فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سر، میں اس کا 2005 سے ممبر ہوں سر۔ میں نے ساری پیمنٹ جمع کروا دی ہوئی ہے، لیکن یہ سوسائٹی نے ابھی تک مجھے پلاٹ نہیں دیا۔ 2012 میں سر انہوں نے مجھے الاٹمنٹ ایشو کی، اس کا آگے پلاٹ ہی نہیں تھا۔ پھر 2017 میں انہوں نے دی مجھے الاٹمنٹ، آگے زمین نہیں تھی سر۔ میں ڈی سی اسلام آباد سے کئی دفعہ مل چکا ہوں، چیئرمین سی ڈی اے سے مل چکا ہوں سر۔ انہوں نے لاسٹ ایئر پھر مجھے الاٹمنٹ ایشو کی ہے، وہاں گئے ہیں تو وہاں زمین ہی نہیں ہے سر۔ اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں سر، ریٹائرمنٹ پہ پہنچ چکا ہوں، میرے تو رہنے کے لیے اب کوئی چھت بھی نہیں ہے۔ جی میں پہلے تو کہوں کہ پاکستان میں ہم پہلی دفعہ ایک کام کرنے لگے ہیں۔ ہم نے ایک بورڈ بنایا ہے جو فیصلہ کرے گا کہ اتنی زیادہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں، ان میں سے کون سی لیگل ہیں، یہ سب ویب سائٹ کے اوپر آئے گی تاکہ لوگوں سے دھوکہ نہ ہو۔ پہلے تو پتہ چلے لیگل سوسائٹی کون سی ہے، ان کے اوپر پوری چیزیں، پھر ہم کن کنڈیشنز پہ لیگل بنے گی، وہ اگر وہ کنڈیشنز میٹ نہیں کرتی تو اس کو اپروو نہیں کیا جائے گا۔ پھر ان میں سے اور جو مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں، کئی ایلیگل ہیں، وہ بند کر دیں گے، جو کہ ابھی کام تھوڑا سا شروع ہوا ہے۔ کئی سوسائٹیز ایلیگل بن گئی ہیں، لیکن انہوں نے اتنے زیادہ پلاٹ بیچ دیے ہیں کہ وہ اب لوگ وہاں رہنا شروع کر دیے ہیں، تو اس کے لیے ایک اور نظام لے کے آ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جسٹس عظمت جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے نیچے ہم نے اب ایک کمیٹی بنائی ہے جو باقاعدہ کیٹیگرائز کر رہی ہے، تو آگے سے تاکہ یہ جو حالات نہ ہوں کہ لوگوں کی زمینیں بیچ دیتے ہیں اور ان کے پاس پلاٹس نہیں ہوتے اور پھر پیسے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اب اس کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کا ایشو ہے، میں نے یہاں نوٹ کروا دیا ہے ہمارے ملٹری سیکرٹری کو، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کو رسپانس دیں گے بعد میں۔ ناظرین، ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس شخص نے پورے پیسے دیے، کس طرح اس کو الاٹمنٹس دیے گئے، اور کس طرح ابھی تک وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھائے پھر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا، ان کی زیر قیادت ایک انہوں نے کمیٹی بنائی ہے جس میں وہ ان متاثرین کے لیے اور سوسائٹیوں کے لیے کوئی قوانین مرتب کریں گے۔ ناظرین، جناح گارڈن کے جو متاثرین ہیں، اس میں ایک تو یہ سیٹ اپ جو پچھلا گزرا، اس میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کیا ترقیاتی کام ہوئے، کیا کچھ ہوا، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ اس سے جو پچھلا دور تھا، اس میں کرنل نذر صاحب کے اوپر بڑے گھمبیر قسم کے الزامات تھے، ان پہ جو الزامات لگے اس سلسلے میں ان کو جیل بھی جانا پڑا، جیل میں وہ 9 مہینے رہے۔ اور یہاں آپ کے لیے ایک دلچسپی کی بات میں کرتا چلوں کہ
9 महीने रहने के बावजूद हमारे मुल्क का कानून ऐसा है कि कर्नल नज़र के ख़िलाफ़ कोई भी वाज़ह सबूत फराहम नहीं किया जा सका और वो ज़मानत पर रिहा हो गए। मेरा आपसे बात करने का जो आज मकसद है वो यही है कि नाज़रीन, ये जो 7.5 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट से निकल गए, अगर पिछली एमसीबी बेगुनाह है, उससे पिछली भी बेगुनाह है, तो ये फिर खा कौन गया? ये लम्हा फ़िक्री है कि ये किस तरह, क्या इसका फॉरेंसिक ऑडिट भी हुआ, क्या इसको सारी क्लियरेंस हर तरफ से मिल गई? तो फिर ये मुतासरीन के लिए ये मेरे ख़्याल में बहुत बुरी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका नोटिस लें कि ये जो पैसे निकले हैं ये कौन देगा। इसके बाद हम अब चलते हैं कि वहाँ पर इलेक्शन के ज़ोर शोर के साथ साथ हर स्पीचेस के अंदर कुछ जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो 1122 का जिक्र कर रहे हैं। 1122 से मुराद मेरी जो एक गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड की है वो नहीं है। 1122 ऐसा फिगर आ गया कि ये जैली वोट हैं जिस पर अब बहुत सारे लोग सियासत भी करेंगे। अगर ये जैली वोट हैं तो मैं मुतासरीन से अपील करता हूँ कि आप अपना हक हासिल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव भी हैं उनके पास जाएं, अच्छे आदमी हैं, आपकी बात सुनेंगे। अगर ये जैली वोट हैं तो वो लिस्टों से निकाल देंगे। तो इसमें शोर शराबे वाली बात कोई नहीं है, इसके ऊपर इंक्वायरी हो जाएगी। अगर ये वाक़तन जैली वोट हुए तो वो मेरा ईमान है कि वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब हमजा शफकात साहब तो बहुत अच्छे ज़ीरक अफसर हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर अपने नोटिस में लाएं और देखें कि इलेक्शन के अंदर। उसके अलावा नाज़रीन, इन्होंने पिछले दिनों ये कहा जी कि इलेक्शन कमीशन हमारा चेंज कर दिया गया। अब चेंज करने के क्या मुहर्रकात हैं ये इदारे बता सकते हैं, उसमें क्या मामला था, क्या पेचीदगियाँ थी। इसके अलावा अगर उस सिलसिले में भी अगर आप डीसी साहब से अपील करते हैं, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हैं उनसे अपील आप करते हैं, तो इस मामले को भी हल किया जा सकता है। अच्छा, अब नाजरीन बात हम करते हैं कि जो इलेक्शन जो ये हो रहा है इसमें नाजरीन इलेक्शन के अंदर जिस तरह लोग ये ज़ोर शोर से बुलंदोबाग दावे कर रहे हैं, इन दावों का कोई अमीन होगा। अमीन मुतासरीनों को बनना चाहिए। मुतासरीन इन सारे इलेक्शन लड़ने वालों को अपनी नज़रों से देखें कि वाक़तन ये हमें आने के बाद प्लॉट्स देंगे। मेरा एक तज्ज़िया है कि जैसे ही ये इलेक्ट होकर लोग सीटों पर आते हैं तो फिर इनके रवैयों में तब्दीली आ जाती है। अच्छा नाज़रीन, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इस्लाहात की ज़रूरत है। इसका डिपार्टमेंट अलग कर दिया जाए, इसके अंदर एक बिल्कुल शफाफ तरीके से इनके ऑडिट करवाए जाएं एक बार सभी सोसाइटियों के। इनके अंदर होने वाले जो इश्यूज़ हैं नाज़रीन, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाई गई थी लोगों को सहूलियात देने के लिए, ना कि इसमें ये बनाया गया था कि कोई 10-12 लोग आएँ और वो आके जनाब मासूम गरीब आवाम का जो घर बनाना चाहते हैं। कितना एक नाजुक सा ये मामला है कि एक बेघर बंदा है, वो अपनी बचत करके पैसे जोड़कर एक प्लाट लेता है कि यार कल को मैं यहाँ पे घर बनाऊँगा या बाकी जो मेरी बाकी मानदा ज़िंदगी है मैं यहाँ बिताऊँगा। उन ख्वाबों को, अपने बच्चों की शादियाँ करूँगा, मेरे पोते पोतियाँ खेलेंगे कल को यहाँ, इनको सबको चिकनाचूर करके ये 11-12 लोग, इनके पीछे नाजरीन इनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो सामने तो नहीं आते लेकिन वो इनको फाइनेंस भी करते हैं। आप कभी इलेक्शनों के ऊपर होने वाला ख़र्चा, इस पर अगर आप एक नज़र दौड़ा लें तो नाज़रीन ये करोड़ों से तजावज़ कर जाता है। और किस लिए इतने करोड़ों रुपए इस पर ख़र्चा किया जाता है? इस खर्चा करने की वजह क्या होती है? इस खर्चा करना का मकसद क्या यही होता है कि जी हम आके अमीन बन जाएंगे, अमीन बन के जो लोग यहाँ पर मेंबर हैं उनको हम उनके प्लॉट्स देंगे, तरक्याती काम करवाएंगे। तो अगर तो ये बिल्कुल रज़ाकाराना तौर पर पैसे खर्च किए जाते हैं तो फिर तो मैं इनको सलाम करता हूँ। अगर ये करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद
اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرنے آتے ہیں، تو ناظرین ان کا احتساب کیا جائے۔ ہمارے ادارے موجود ہیں، ابھی اتنی نا امیدی اور وہ نا امیدی جو اپنے دلوں میں آپ لوگ بٹھا رہے ہیں کہ جو ہمیں اداروں سے انصاف نہیں ملتا، پراپر طریقے سے چلیں، انشاءاللہ ہماری معزز عدالتیں بھی انصاف کریں گی۔ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں چیف کمشنر صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، وہ بھی انصاف کریں گے۔ تو اس میں یکجہتی ضروری ہے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، پچھلے دنوں بھی میری نظروں سے گزرتا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خالی واٹس ایپ گروپس کے اوپر بیٹھ کے یہ تنقید کے انبار ایک دوسرے پر لگاتے ہیں۔ عملی کام کوئی نہیں ہے۔ جو لیگل کام ہے، جو لیگل چیزیں ہیں، اس کے لیے اگر آپ واقعی متاثرین ہیں تو متاثرین اپنا حق لینے کے لیے کہتے ہیں نا وہ کہ حد سے زیادہ ظلم سہنا بھی ظلم کرنے کے برابر گناہ ہے۔ تو آپ لوگ یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، اپنے حق کے لیے جو قانونی ہمارے ادارے ہیں ان اداروں کو اپروچ کریں، اپنے معاملات بتائیں، کم از کم وہ چیزیں پبلسائز ہوتی ہیں۔ پھر اس میں ان لوگوں کو کرپشن کرنے کی پھر وہ ایک ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، کرپشن کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بار بھی نمائندے ایسے چنیں جو واقعتاً آپ سمجھتے ہوں کہ یار یہ ہمارے حق کی جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، نہ کہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جناح گارڈن بہت خوبصورت اس کا محل وقوع ہے، روڈ کے بالکل لبے روڈ یہ سوسائٹی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایماندار ٹیم آ جائے تو یہاں پر بہت ایک خوبصورت اسلام آباد کی ترقی کے اندر، پاکستان کی ترقی کے اندر یہ جناح گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی بڑا ایک خوبصورت کردار ادا کر سکتی ہے۔ میں جاتے جاتے ناظرین یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس یہ ہمارا اسٹوڈیو، یہ ہمارا پلیٹ فارم ان کینڈیڈیٹس کے لیے بھی حاضر ہے۔ اگر ان کے دلوں میں کوئی بات ایسی ہے جو کہ متاثرین کے حق اور فائدے کے لیے ہے اور وہ الیکشن لڑ کے ان متاثرین کا جو ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پلیٹ فارم بھی ان کے لیے حاضر ہے۔ ہم ان کی آواز بنیں گے، ہم متاثرین کی آواز بنیں گے، مینجمنٹ کمیٹی کی آواز بنیں گے کہ جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ جن غریبوں کو پلاٹس نہیں مل سکے ان کے حق کے لیے ہمارا ساتھ دیا جائے۔ ہم ہر فورم پہ ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ تو میری کچھ باتیں کچھ لوگوں کو ناگوار بھی گزرتی ہیں، لیکن سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ ناظرین اسی طرح ہم آپ سے بات کرتے رہیں۔ جناح گارڈن اور پاکستان میں بسنے والے تمام بھائیوں سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔